ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے. ابن ماجہ میں روایت. حیا ایمان میں سے. ہم بولتے ہیں نا شرم حیا جو بولتے ہیں نا, تو شرم و حیا, حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا. مطلب کیا ہے اس سے؟ حیا والے بننا, بے حیا بے شرم نہیں بننا. تو حیا جو کرتے ہیں وہ لوگ جنت میں جاتے ہیں, جو لوگ بے حیا بے شرم ہو جاتے وہ لوگ جنت میں نہیں جاتے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. حیا کپڑوں میں بھی حیا, حیا بات کرنے میں بھی حیا, چال چلن میں, ہر چیز میں حیا ہونا, حیا والے ہونا. ورنہ آج گھروں میں بھی ایسے کپڑے پہنتے کہ دیکھنے والے کو شرم آ جاتی. باہر نکلتے ہیں تو ایسے کپڑے پہن کے نکلتے دیکھنے والے کو شرم آ جاتی. اتنے بے شرم ہو گئے. ہاں آج ناچ گانا اتنا عام ہو گیا کہ بے شرم ہو گئے. جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بولا تھا, آج مسلمان نوجوان ڈانس کرنے کے لیے آگے, نوجوان ناچنے کے لیے, شادیوں میں مرفے لگا کے ڈی جے لگا کے وہ بینڈ بجاتے ہوئے نوجوان مرد ناچ رہے, ان کو دیکھتے ہوئے عورتیں بھی ناچ رہی. ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ شارٹس بناتے ہوئے عورتیں ناچ رہی. آج بوڑھا ناچ رہا, بوڑھی ناچ رہی, داڑھی والے ناچ رہے, ٹوپیاں لگا کے ناچ رہے, برقع پہن کے ناچ رہے, برقع اتار کے ناچ رہے, چھوٹے کپڑے پہن کے ناچ رہے. جہاں موقع ملا وہاں پر ڈانس ہونا, گانا ہونا, ناچنا ہونا. کالجوں میں ناچ رہے, پارٹیوں میں ناچ رہے, فنکشنوں میں ناچ رہے, اسکول میں ناچ رہے, ہر جگہ ناچنا, گانا, ڈانس کرنا, یہی سکھایا جا رہا, یہی پروپیگنڈے پھیل رہے, یہی سارا دن موبائل میں ٹی ویوں میں دیکھتے ہوئے سب ناچ رہے بھائی ہم بھی ناچیں گے, سب ناچ رہے بھائی ہم بھی ناچیں گے. یہ ناچنے کا شوق ہو رہا, لوگوں کو ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے ڈانس کرنا. اور کہیں بھی موقع نہیں ملے, تو میں اس سے پہلے بولا تھا نا آپ لوگوں کو کہ جو شرم و حیا پردہ کرنے والے بھی پارکوں میں جا کے, جہاں وہ کیا ہے بھائی رین ڈانس کے نام پہ وہاں پر پارکوں میں جو میوزک لگا کے گانے چلاتے ہیں, مسلمان بچیاں بھی جا کے ڈانس کر رہی, ناچ رہی, اپنے آنکھوں سے دیکھا. حالانکہ اسکارف وہ کیا ہے پورے بالوں کو چھپا کے, پوری اوڑھنی باندھ کے, برقعے پہ رہ کے وہاں جا کے ڈانس کر رہے ہیں. بچیاں, بچے, عورتیں, مرد, 2-2 4-4 بچے والی عورتیں بھی جا کے ناچ رہے, ایک کو دیکھ کے ایک کو دیکھ کے. یہ ناچنے کا شوق اتنا زیادہ, یہ بے شرمی نہیں ہے, یہ بے حیائی نہیں ہے. لوگوں کے سامنے ناچنا ویسے بھی کسی کے سامنے جائز نہیں. کپڑے ایسے ایسے پہن کے نکلتے ہیں کہ دیکھنے والے کو شرم آ جاتی ہے. کل ہی ایک جمعہ کے خطبے میں بولا تھا میں, شاید آپ لوگاں بھی سنے ہوں گے, اگر نہیں سنے تو ایک مرتبہ یاد رکھ لینا. کپڑے, جو کپڑوں کی فیشن پرستی, جو کپڑوں کی بے پردگی, انشاءاللہ پردے پر پھر سے کبھی میں تفصیل سے بولوں گا. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بولا تھا, لیکن دن بدلتے بدلتے ایسے ایسے فیشنز ہمارے معاشرے میں عام ہو رہے ہیں, تو کیا بولنا, بولنے والے کو شرم آتی ہے. آج بولنے والوں کو شرم آتی ہے, لیکن کرنے والوں کو شرم نہیں آتی. اور کتنی مرتبہ میں یہ باتیں بولتا ہوں, اللہ ہدایت دے لوگوں کو. کم از کم یہی ہماری نیت ہوتی ہے, بولنے کا مقصد یہ ہوتا کہ یہ بولنے سے کم از کم سننے والوں کے اندر وہ حیا آ جائے. وہ جو حیا مر چکی ہے, وہ جو غیرت مر چکی ہے, اس کی غیرت پھر سے جاگ جائے. کم از کم انہیں جو بے شرم بن گیا تھا انہیں شرم والا بن جائے. بے شرم جو بن چکی تھی, بے حیا بن چکی تھی, اس کو کم از کم ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر حیا ڈال دے, اس کو ہدایت دے دے. اس نیت سے ہم بولتے ہیں. ورنہ ہم لوگ جب یہ باتیں بولتے ہیں تو سننے والے یہ بولتے, مول صاحب تمہارے کو کیسا معلوم, تم کہیں کو دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھنے کے لیے نہیں بولتے, دیکھ کے نہیں بولتے. ہم لوگ جو دکھا وہ بولتے اس لیے تاکہ لوگ سدھرے کم از کم. آج یہ فیشن پرستی سمجھ لو یا پھر لوگوں کے دیکھا دیکھی میں سمجھ لو. کچھ دن پہلے تک میں مجبوری میں بولتا ہوں یہ بات, میں اللہ کے لیے غور کرو. میرے بولنے کا مقصد کیا ہے میں آپ لوگوں کو سمجھا دیا. بولنے کا دل نہیں کرتا تب بھی میں بولتا, اس لیے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. ایک 5 سال پہلے, ایک 10 سال پہلے عورت اور مرد کے اندر کیسا حیا رہتا تھا, آج وہ حیا کیسا ختم ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. ایک عورت ایک مرد, چاہے وہ تمہارا حلال رشتہ دار ہی, محرم رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے عورتوں کے اندر, مردوں کے اندر حیا رہتی تھی. میاں بیوی بھی جب راستے پہ جاتے تھے تو دونوں کے اندر حیا ہوتا تھا, ڈسٹینس مینٹین کرتے تھے. کبھی اگر چلتے چلتے اچانک سے ایک دوسرے کا کندھا میاں بیوی کبھی اگر لگ گیا تو برا فیل کرتے تھے, ارے لوگوں کے سامنے ہم بازو بازو میں ٹھہرے بھائی, حیا آتی, لوگاں کیا سمجھتے کہ یہ حیا, یہ شرم رہتی تھی. آج یہ شرم باقی ہے, یہ حیا ہے کسی کے اندر. آج لوگوں کے سامنے جان بوجھ کر ایک دوسرے کو پکڑ کے چلنے والے,
جان بوجھ کر ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ ڈال کے، جان بوجھ کر اسکوٹیوں پہ گاڑیوں پہ پکڑ کے ان کو سفر کرنے والے. اور یہ بے حیا بچیوں کو تو میں کیا بولوں، یہ بچیاں بوڑھیاں یہ کون ہیں پتہ نہیں، لیکن آج یہ اسکوٹیوں پہ یہ گاڑیوں پہ جو سفر کرتے ہیں نا، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، یا پھر خود ہی عورت دوسری عورت کے ساتھ جب بیٹھتی ہیں تو گاڑی میں پیچھے جب بیٹھنے والے اپنا پیر اٹھا کے اسکوٹی پہ اوپر ڈالنا پڑتا. بائک پہ بڑھتی ہیں دونوں طرف پیر ڈال کے جب بیٹھتے ہیں تو اپنے پیروں کو اٹھا کے ڈالنا پڑتا. اسکوٹی چلانے والوں کے لیے تو شاید اتنی مشکل نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن وہ بھی مشکل ہی ہے. لیکن یہ صرف دیکھا دیکھی میں، فیشن پرستی میں، بغیر ضرورت کے بائکوں پر، اسکوٹیوں پر آج جو عورتیں دونوں طرف پیر ڈال کے بیٹھتی ہیں تو ہر عورت بیٹھنے والی اس کی پنڈلیاں نظر آ جاتی، کوئی بھی بیٹھنے والی ہو. بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھ. اچھے اچھے دیندار سامنے انہیں ٹوپی ہے، داڑھی ہے، پیچھے بٹھا لیا بیگم کو، پیچھے بٹھا لیا کالج کو چھوڑنے کے لیے اپنی نوجوان لڑکی کو، انہیں دو طرف پیر ڈال کے بیٹھ رہی. شرم کدھر چلے گی، حیا کدھر چلے گی؟ دو طرف پیر ڈالتے وقت بھی پنڈلیاں نظر آ جاتی ہے، برقع اٹھ جاتا ہے، پھر سفر کرتے کرتے بھی پھر کہاں تک پیر نظر آ رہا ہے. اس کی کسی کو فکر ہی نہیں رہی آج. اور اندر وہ لیگنز پہنتے ہوئے، وہ جینس پہنتے ہوئے، اوپر سے خالی نام کے واسطے برقع ہے، وہ ایسے کپڑے پہن لے کے چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ برقع ادھر اٹھ جاتا، اس کے اندر وہ ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک انہیں پہنے سے لیگن، انہیں پہنے سے وہ جینس نظر آ جاتے. فیشن بن گیا آج. حیا ختم ہو گئی، آج شرم ختم ہو گئی. تو یہ بے حیائی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد، جس کے اندر حیا ہے، حیا والا ہی جنت میں جائے گا. بے حیا جنت میں نہیں جاتا، بے شرم جنت میں نہیں جاتا. یاد رکھ.